ہمارے پاس نماز کے حوالے سے ایک سوال موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب، اگر دوران نماز گمان اور خیالات کی تعداد زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ہم یہ بھی بھول جائیں کہ ہم کیا ذکر کر رہے تھے یا اب ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اب رکوع میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے، اگر اتنا زیادہ خیالوں میں ہم کھو جائیں تو پھر نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ فرض کیجئے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں رکوع کر چکا ہوں اور اب مجھے سجدے میں جانا ہے، یا ابھی تک میں نے رکوع نہیں کیا، تو یوں سمجھے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے، رکوع کرے اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ سجدے میں جائے۔ اب ظاہر ہے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ اس کی یہی صورت جو ہے ناقابل تصور ہے۔ وہ شک کرتا ہے کہ میں نے رکوع میں جانا ہے یا سجدے میں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بازگشت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو شک ہے کہ میں نے رکوع کیا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کر کے میں اٹھ گیا ہوں اور سجدے میں جانا ہے، یا یہ کہ ابھی میں نے رکوع نہیں کیا۔ تو وہ یہ سمجھے ایک اصول کے تحت کہ میں رکوع میں نہیں گیا ہوں، رکوع میں جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سجدے میں چلا جائے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال خبز کے حوالے سے موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں نے ایک پلاٹ آج سے 3 سال پہلے خریدا تھا، اور جس رقم سے میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا اس رقم پر میں خمس ادا کر چکا تھا، اور پھر میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا۔ اس کے بعد اب اس پلاٹ کو 3 سال گزر گئے، اور اب جو میں نے پلاٹ بیچا ہے تو اس پر جو مجھے منافع حاصل ہوا، تو اس حاصل ہونے والے منافع پر کیا میں خمس ادا کروں گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، وہ منافع اگر آپ کے پاس سال بھر رہتی ہے یا آپ کی خمس کی تاریخ آنے تک، تو اس کا دیں گے۔ لیکن اگر اس منافع کو آپ اپنی ضروریات زندگی میں سال گزرنے سے پہلے یا آپ کی خمس کی تاریخ آنے سے پہلے خرچ کریں تو پھر خمس نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال ہمارے پاس زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آگا، سونے پر زکوٰۃ کے کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا، طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے فقہ کے مطابق جن 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، جن کی فہرست ہمیں معلوم ہونی چاہیے، وہ جو ہے نا وہ انعام میں جو ہے نا وہ ثلاثہ ہیں، یعنی اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں۔ وہ ابھی تفصیل میں نہیں جاتا ہے کہ کم از کم کتنے اونٹ ہوں، کم از کم کتنے گائے بھینس ہو، کم از کم کتنی بھیڑ بکریاں ہوں، اور وہ جو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غلات اربعہ ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، ان میں ہے، اور سونا چاندی میں ہے۔ سونا چاندی کے بارے میں روایات میں ہے کہ الذهب والفضہ المسکوکین، سکے کی صورت میں اگر آپ کے پاس موجود ہو۔ پرانے زمانے میں سکہ جو ہے یا سونے کا دینار ہوتا تھا، رائج الوقت سکہ، اسی سے لوگ اپنی خریداری کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اور چاندی کا درہم ہوتا تھا، جو آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عجائب گھر میں جو ہے نا وہ آثار قدیمہ کے طور پر کوئی سونے کا دینار ہو، یا مل جاتے ہیں خصوصاً ایران، عراق وغیرہ میں، لیکن اب وہ رائج الوقت سکہ نہیں رہا۔ جن جن ممالک میں دینار سکہ رائج الوقت ہے، عراق میں دینار چلتا ہے، اور یہ کویت میں دینار چلتا ہے، وہ نوٹ ہے، وہ سونے کا یا چاندی کا سکہ نہیں ہے۔ تو جب تک وہ سونا چاندی دینار کی صورت میں سونا نہ ہو اور چاندی کی صورت میں درہم نہ ہو، صرف جو ہے نا زیورات کی صورت میں ہو، بسکٹ کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، اس میں خمس واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر آپ سونا خرید کے لاتے ہیں زیور کی صورت میں یا ایسی بسکٹ کی صورت میں، اور وہ آپ کے پاس سال بھر پڑا رہتا ہے، یا آپ کی خمس کی تاریخ آنے تک وہ پڑا رہے، تو پھر اس کا آپ کو خمس دینا ہوگا، جو کہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اکثر مومنین پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، ہمارے پاس جو ہے نا کرنسی میں زکوٰۃ نہیں ہے،
اگر کرنسی جو آپ کی آمدنی ہے وہ آپ کی ضروریات زندگی میں خرچ ہونے کے بعد بچ جائے، اس کا آپ نے خمس یعنی 20% دینا ہے، اور باقی سونا چاندی اگر وہ سال بھر پڑا رہے کسی بھی شکل میں تو اس کا خمس ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس سونا دینار کی صورت میں ہو اور چاندی جو ہے وہ درہم کی صورت میں ہے، جو آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔